أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے کہ جس کو عالم اسلام عزت و شرف کے نام سے جانتا ہے اور آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے. اس آیت کریمہ کی فضیلت میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ نماز میں جو کچھ مخصوص نمازیں ہیں ان میں آیت الکرسی کو پورے سورے کی جگہ دی گئی. جیسے کہ نماز وحشت قبر جب ہم پڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ میں جس کو اتنا عزت و شرف حاصل ہوا اس کی وجوہات کو اسی آیت کریمہ میں بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی. بہت کم آیات ہیں کہ جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس میں خداوند عالم کی 11 صفات کو بیان کیا. اس آیت الکرسی کو وہ شرف ملا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے اس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کر لے تو گزشتہ 1000 نسلوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور آئندہ 1000 نسلوں میں دینداری کی ضمانت دی جاتی ہے. صرف اس وجہ سے کہ اس کا آغاز اللہ سے یہ نام سے شروع ہوا، کلمۃ اللہ سے اس کا آغاز ہوا. اکثر میں اس بات کو پڑھتا بھی ہوں تفاسیر قرآن میں کے موضوع میں، لیکن جو موضوع آ گیا ہے کہ اس میں جو اللہ کا نام آیا ہے، تمام نام اس نام کے ہیں. رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، سمجھ رہے؟ اور اس کے بغیر نہ تو انسان کی شہادت پوری ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ لا الہ الا رب تو وہ شہادت نہیں بنے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اگر کوئی نبوت کی گواہی دے اس میں بھی جب تک کلمۃ اللہ یعنی اللہ لفظ کو نہ لائے، اشہد ان محمدن رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول، اس نام کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اشہد ان علی ولی اللہ
اللہ کا ولی۔ اس نام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو نام ہیں ان میں سے اگر ایک بھی لفظ ہٹا لیا جائے تو معنی اس کے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ مثلا جیسے ہمارے پرویز شاہ جی کا نام ہے پرویز، تو اگر پے ہٹا دیا جائے تو پھر پے ہٹانے کے بعد ان کا نام لے کے سرکار انہوں نے مجھے بلایا ہو کہ بھائی یہ کون ہے، نام بدل جاتا ہے۔ میرا نام نفیس ہے، نفیس کا نون ہٹا دے تو فیس ہو جائے، اور ہٹا دے تو اور زیادہ بدل جائے۔ لیکن اللہ کا یہ جو نام ہے اللہ کلمۃ اللہ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا ایک ایک کر کے حرف ہٹا بھی دیا جائے تو اس کا ہر حرف اللہ کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا اللہ، اللہ پہ دلالت، اللہ کا الف ہٹا دو تو ہو جائے گا للہ، تب بھی اللہ پہ دلالت کرتا ہے۔ للہ کے اوپر سے لام ہٹا دیا جائے تو رہ جاتا ہے لہو، تب بھی لہو الملک لہو الحمد، تب بھی اللہ پہ دلالت کرتا ہے۔ اگر اس لہو کا بھی لام ہٹا دیا جائے تو باقی رہ جاتا ہے ہاں، قل هو اللہ احد، اس وقت بھی یہ اللہ کی ذات پر ہی دلالت کرے۔ تو انسان گرامی، اس نام کے بغیر نہ شہادت پوری، نہ رسالت کی گواہی پوری، نہ ولایت کی گواہی پوری، اور نہ کوئی جانور کو ذبح شرعی کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور نام نہیں لے سکتا۔ آپ درود بھی جب نماز میں پڑھیں گے تو تشہد کی جو درود ہے اس میں بھی آپ رب صلی علی نہیں کہہ سکتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہی کہنا پڑے گا، صلوات۔ اس کلمۃ اللہ سے، اللہ کی کلمے سے، اس نام سے اللہ ہو جاتا ہے، اور اللہ سے اس کا آغاز ہوا۔ ایک آیت اگر اللہ کے نام سے شروع ہو جائے تو آگے اور پیچھے کی 1000 نسلوں کی ضمانت بن جائے۔ ہمارے اماموں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی دعا کو، اپنی بات کو اللہ کے ہی نام سے شروع کیا ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ جتنی بھی آپ دعا اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں ایک عربی کا قاعدہ یوز ہوتا ہے جس کو اللہم کہتے ہیں۔ اللہم در حقیقت اس کے معنی ہے یا اللہ، پکارنے کے معنی میں اللہم، لیکن اگر آپ اللہ سے پہلے یا نہ لگائیں تو پھر وہ ہما کی شکل میں یا آتا ہے، یہ اس کے معنی ہے یا، یعنی پکارنے کے معنی۔ ایسا گرامی، ہمارے اماموں نے اللہ کو پکارتے ہوئے یہ خاص اہتمام کیا کہ اپنے اور اللہ کے نام کے بیچ میں یا بھی نہیں آنے دی۔ اور کر رہے ہیں آپ، ایک صلوات پڑھیں محمد، یعنی اپنے اور اللہ کے درمیان یا کی بندش کو بھی نہیں رکھی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اعلال ایک دوسرے قاعدے کے ذریعے، ورنہ بہت سے لوگ باتوں کو کہہ دیتے ہیں وہ تو اللہ میاں کو اپنی ضرورت پڑنے پر جہنم میں اس کا کہ حل من مزید، تو بولا ٹھیک ہے یہ میرا پیر۔ تو ہر طرح سے انسان اپنے آپ کو، لیکن ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کلمۃ اللہ کا استعمال، خود نہج بلاغہ میں مولا کائنات نے اس نام کو 18,000 بار یوز کیا۔ اللہم صلی علی کہ اس کو جب اللہ کے نام کو مولا کائنات نے 18,000 مرتبہ، اور اس کے علاوہ پیغمبر ختم مرتبت کا نام، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بتاتی ہیں کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام جن کو ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم ولایت کا دم بھرتے ہیں، ان کے یہاں صرف دین ہی دین ملا ہے، اور کہتے ہیں کہ صاحب دین یہاں سے بھی لے لو وہاں سے بھی لے لو۔ عزیزان گرامی، جیسے ٹھیک ہے ہر چیز کی اپنی ضرورت ہے، لیکن دین کو ہم کیوں نہ ان سے لیں کہ جنہوں نے واقعاً اصل دین کو وہی جانتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں ایک آیت پڑھی ہوگی، ان الدین عند اللہ الاسلام، مشہور حدیث ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ خدایا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، بات دین کی ہو رہی ہے، تو خداوند عالم کے نزدیک دین اسلام ہے، تو پھر اتنے سارے دین آپ کو نظر آ رہے ہیں،
خود مسلمان جو ہے، ہر مسلمان جو ہے یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی دین. تو یہ جو آیت ہے یہ نمونہ ہے جس طرح سے کہ کیل اور ماپ کے جو پیمانے بنائے جاتے ہیں، لیٹر ناپنے اور میٹر کرنے کے اور تولنے کے، ان سب کے اصل ماڈل جو ہے سوئٹزرلینڈ میں رکھے. ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اس کو، سب جانتے ہیں کہ مین جو لائن ہے، مین جو اس کی لینتھ ہے، اس کو NTV1 نیچرل ٹیمپریچر اینڈ پریشر پہ رکھا گیا ہے تاکہ NTV کے ذریعے بھی وہ چھوٹی اور بڑی نہ ہو جائے. اب پوری دنیا میں جو بھی میٹر بنائے گا وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، اس کو اتنا ہی بنانا پڑے گا جو وہاں رکھا ہے، سمجھ نا. ورنہ لوگ کہتے ہیں میں تو صاحب 200 سینٹی میٹر کا ایک میٹر بناؤں، میری کمپنی ہے، میں ہی تو زیادہ پلاسٹک یوز کر رہا ہوں. سرکار آپ نے تو بنا دیا لیکن ہمارے لیے تو پرابلم کھڑی ہو گئی، سمجھ رہے نا. اسی طریقے سے ناپنے والے کہ 1 لیٹر میں 1000 ملی لیٹر دودھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو جو ہے 1.5 لیٹر کا 1 لیٹر میری کمپنی. تو آپ پیسے میں تو تخفیف دے سکتے ہیں، آپ پیمانے میں بڑھا چڑھا کے قیمت نہیں بڑھا سکتے، گھٹا نہیں سکتے. تو اس کو ایک اسٹینڈرڈ، تو پوری دنیا کا انسان جب کبھی بھی یہ پیمانے بنائے گا تو اس کا اسٹینڈرڈ ہوگا وہ کہ جو سب نے ایک طے کر لیا گیا ہے، اور اسی کے اعتبار سے 100 سینٹی میٹر کا ہی 1 میٹر ہوگا. تو عزیزان گرامی، دنیا میں جو چاہے اسلام کو اپنا ماڈل دے دے، جو چاہے شکل دے دے، جیسا چاہے بتا دے. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک دین وہی ہے جو میرا قبول کیا ہوا ہے. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو دین مل رہا ہے وہ پیوریفائی، سمجھ رہے نا. اب مثال کے طور پہ ایک اسپرنگ واٹر نکلنے کے بعد وہ پہاڑ سے نکلنے کے بعد اب پتہ چلا چلتے چلتے جب اس کو لاسٹ میں دیکھا تو اس کو پینے کا بھی دل نہیں کر رہا. کسی جگہ پہ وہ نیلا ہو گیا، کسی جگہ پہ کیمیکل مل گئے، کسی جگہ پہ لال ہو گیا، کسی پہ کالا ہو گیا، یعنی شکل بگڑ گئی اس کی. اب یہ کہیں کہ جی صاحب یہ تو چشمہ ہی خراب ہے. چشمہ خراب نہیں تھا، جہاں سے وہ گزرا تھا وہ ایٹماسفیئر خراب تھا، سمجھے نا. وہ علاقے خراب تھے، وہ چیزیں. تو دین برا نہیں ہے، دین جن لوگ غیر ضروری لوگوں کے ذریعے چلا تو پھر اس کی شکل بدل گئی. لیکن اگر آپ اسی اسپرنگ سے آپ ایک ٹیوب لیں اور اس ٹیوب سے اس واٹر کو سپلائی کریں، آپ جہاں تک آپ ٹیوب کو لے جائیں آپ کو وہی پانی ملے گا کہ جو اصلی چشمے اور اسپرنگ سے نکل رہا ہے. عزیزان گرامی، شریعت اور عقل یہ ہر چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ان پاک سلبوں سے، ان پاک سلسلے سے دین مبین اسلام کی حقیقتوں کو حاصل کرنا ہے کہ جہاں پر یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. اب تو ماشاءاللہ ڈیجیٹل ٹائم ہے، ایج ہے، بچے سمجھتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ یہاں کے تو بچے سب سمجھتے ہیں. پہلے ریکارڈنگ کرتے تھے صاحب، شروع میں جو ہے نوحے آتے تھے ضیاء بھائی کی، ہم کیا کرتے تھے کہ بھئی وہ ہمیں نوحہ ٹیپ ہمیں بھی کاپی کرنی ہے. تو 2 ٹیپ ریکارڈ لیتے تھے، ایک پہ بجتا تھا اور دوسرا اس کے سامنے کر دیتے تھے اور انگلی کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی بھی آئے تو چپ رہو. اب لوگ تو چپ ہو جاتے تھے لیکن حیوانات پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے. پتہ چلا کبھی جو ہے چڑیا کی آواز آ گئی، کبھی کوے کی آواز آ گئی، کبھی بلی کی آواز آ گئی. تو جب یہ آوازیں آ گئیں اور ہم نے سوچا بڑی پیور ریکارڈنگ ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ صاحب وہ تو بج بھی رہا ہے، ادھر یہ بھی بول رہا ہے، ادھر وہ بھی چل رہا ہے. تو وہ پیور. لیکن ایک سسٹم ایسا آیا کہ انٹرنل ریکارڈنگ کا، کہ اب پوری دنیا بولتی رہے. ایک کیسٹ ادھر ہوتی تھی، ایک کیسٹ ادھر ہوتی تھی، اور وہ جو کچھ ہے وہ سسٹم انٹرنل ریکارڈنگ چل رہا ہے. تو عزیزان گرامی، دین کو جو بھیج رہا ہے اس نے اہتمام کیا ہے انٹرنل ریکارڈنگ کا. کہ مولا کائنات کا نے عرض کیا تھا کہ میں نے اس طرح سے علم علی کو دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. بالکل انٹرنل وہی ریکارڈنگ کا سسٹم ہے. اب جب انٹرنل ریکارڈنگ ہو تو چاہے اب روایت کوئی بھی ہو، جب سلسلہ تو ذہب ہمارے پاس موجود ہے تو چاہے وہ بلی کا باپ بولے، چاہے وہ چڑیا کا باپ بولے، چاہے جو بولے، سمجھ لیں نا. ابو ہریرہ کی آواز آ رہی ہے، کبھی ابن عصفور کی آواز آ رہی ہے. ابو ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، بلی کے ابا بولتے ہیں، تو وہ بول رہے ہیں وہ چڑیا ابن عصفور. بتائیے کیا کیا نام، کیا کیا نام. یعنی شیر خدا پسند نہیں، شیر پسند نہیں. بلی کو مان لیں گے، کوے کو مان لیں گے، پرندوں کو مان لیں گے، لیکن شیر پسند نہیں. کیوں؟ کیونکہ شیر سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے.
سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد، شیر سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، یا آواز. تو یہی تو وجہ ہے. اور ایک علم پڑھایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہم رسول کو اپنا جیسا مانتے ہیں، بھائی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا، میں نے مان لیا. ہم کیا کہتے ہیں کہ رسول میرا ہم جیسا ہے، بھائی ہے، ہم جیسا بشر ہے. ایسا نہیں. اگر ابھی علم تشبیہ میں جب استعمال ہوتا ہے، تشبیہ ہم دیتے ہیں کسی کو، تو ہم بولتے ہیں کہ میرا بیٹا شیر جیسا ہے. کبھی شیر نے بولا کہ میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں؟ بولا ہے کبھی؟ ہم بول رہے ہیں نا، ہمارا کیا دل چاہتا ہے جو بول رہے، سمجھ رہے نا. تو ایک جگہ میں گیا تو نماز پڑھانے رمضان المبارک میں، تو وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی، تو میں ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گیا. وہاں پہ تو مولانا کہنے لگے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. بڑا خوبصورت قرآن تھا، بڑا اچھا چھپا ہوا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں سے. کہنے لگے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میری طرف سے تحفہ آپ کو. کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے. میں نے کہا نہیں، یہ 30 پاروں والا ہے، یہ 40 پاروں والا ہے، 40 پارے کا قرآن. کہنے لگے آج تو ہاتھ لگ گیا ہے. فوراً انہوں نے وہ قرآن شریف لے لیا اور پورے دن میں اس قرآن کو چھان مارا. جب میں مغرب عشاء کی نماز پڑھنے گیا ادھر، تو کہنے لگے حضور اس میں تو 30 ہی ہیں. میں نے کہا نہیں 30 نہیں، اس میں 40 ہیں. کہنے لگے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میں نے ایک ایک گنائے. میں نے کہا لاؤ مجھے گناؤ. جب انہوں نے گنایا تو کہنے لگے دیکھیں 30 ہے. میں نے کہا ہمارے یہاں 30 کو ہی 40 کہتے ہیں. بات پڑھیں گے 30 کو ہی 40 کہتے ہیں. کہنے لگے کیا 40؟ میں نے کہا نہیں، یہ 30 کو ہی 40 کہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ تو پھر آپ نے وہ 10 پارے نہیں بنائے. میں نے کہا بھائی جب میری فیکٹری میں بنے گا تو کم سے کم سینچری لگاؤں گا میں، کم سے کم میں 100 تو بناؤں گا نا. جب میرے ہی جتنا موٹا اتنی موٹی قیمت مسلمان دے کے جائے گا. تو جانے کے رہا جس قرآن کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے، اس کے بعد اگر یہ کوئی کہے کہ اس نے اتنے بنا لیے اتنے بنا لیے، تو اس بنانے والے پہ تہمت نہیں ہے، اللہ کی ذات پر تہمت. اللہ کی ذات اتنی کمزور ہے کہ اس کو جیسا بدل دیا جائے اس کی. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. شریعت مقدس نے ہمیں جن کے حوالے کیا ہے اس کی ذمہ داری یہی تھی کہ یہ وہ ٹیوب ہے کہ جو اول سے اسپرنگ سے چلتی ہے، تو جہاں تک اس کو لے جائیں گے آپ کو وہی پیور پانی ملے گا. تو ایک کے بعد ایک معصوم سینوں میں جب یہ علم دین مبین اسلام اپنی پر آب و تاب کے ساتھ آیا، تو نہ تو ان لوگوں نے کسی کو جہاد کا مقصد فراموش ہونے دیا، نہ انہوں نے امن و امان کا مقصد فراموش ہونے دیا، نہ انہوں نے مدد کا عنوان ختم ہونے دیا، نہ انہوں نے سجدوں کا عنوان ختم ہونے دیا، نہ انہوں نے اس کی علمیت کو کم کیا، نہ انہوں نے جو ہے اس کو پھیلانے میں کوئی کوتاہی کی، نہ ان کے یہاں پر کوئی بھی کام ہلکا نہیں نظر آیا، وزن ہی وزن نظر آیا. آخری امام کے سلسلے تک چلے جائیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایز اٹ از جو پیغمبر اسلام کے حوالے کی گئی تھی ان میں جو ہے بنانے کے. آپ کہتے ہیں صاحب آپ امام حسین کو نواسہ رسول ہیں، آپ ان کو بڑھا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. فیضان گرامی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اگر میں ایک خوبصورت تصویر دیکھ رہا ہوں، سمجھ نہیں، اس خوبصورت تصویر کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کی تعریف جب آدمی کرتا ہے تو اصل میں تعریف کس کی ہے؟ مصور کی ہے. اگر کسی تصویر کی میں تعریف کرتا ہوں تو اصل تعریف کس کی ہے؟ تو اگر اس مصور کو نبی مان لیا جائے تو یہ نبی کی تعریف ہے جس نے حسین کی زندگی میں رنگ بھرے. اور اگر اس مصور کو اللہ تصور کر لیا جائے تو اس کا بھی پھر بھی اللہ کا شکر ہو رہا ہے، اسی کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس نے کتنی اچھی ذات بنائی کہ جس نے دنیا کو بہت کم وقت میں دین کی حقیقتوں سے آشنا کر دیا. تو ایزانے کے لیے گرامی یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جس کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں وہ سلسلہ دیا. اس سلسلے کو سلسلہ ولایت کہتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے لیے انسان انکار اور اقرار کی منزلوں میں تھا. کسی بھی ملک میں 2-3 پاور ہوتی ہے، کسی بھی کنٹری میں 3 پاور بنائی جاتی ہیں: قوہ مقننہ قانون ساز پاور، قوہ مجریہ اس کو مینیج کرنے والی اجرا کرنے والی پاور، اور قوہ دفاعیہ اس کا ڈیفینس کرنے والی پاور. 3 چیزیں ہوتی ہیں. قانون اسلام کا اللہ نے بنایا ہے، انبیاء نے اس کو نافذ کیا ہے، اور اماموں کو اس کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا ہے.
سبحان اللہ اماموں کو اس کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا ہے. اور آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اتنا پیسہ جو ہے نہ قانون والے ادارے پہ خرچ ہوتا ہے اور نہ اس کو مینیج کرنے والے پہ ہوتا ہے جتنا ڈیفینس پہ خرچ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ڈیفینس کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب لوگوں کا امن و امان اس خرچے پر متوقع ہوتا ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو نہ تو آپ کو کہ قانون کو کوئی فالو کروا سکتا اور نہ ہی آپ قانون بنانے کی پوزیشن میں آ پائیں گے. عزیزان گرامی، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں. وہی بات ہے کہ جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ مثلا اگر زیرو کو جوڑ دیا تو 0 + 0 0 + 0، تو یہاں سے لے کے چین تک آپ 0 جوڑ لیں، کیا ہوگا نتیجہ؟ 0 ہوگا. لیکن اس میں اگر عصمت کا 1 مل جائے تو ہر 0 جتنی بڑھے گی وہ اپنا پاور بتائے گی. اگر ہمیں اپنے پاور بڑھانے ہیں تو ہم عصمت سے جڑیں. ہم ان سے نہ جڑیں کہ مثلا ٹھیک ہے وہ بہت اچھے رہے ہوئے، ساری چیزیں ہوگی. بہت سے لوگ طرفداری کرتے ہیں یزید ملعون کی. ہم کہتے ہیں آپ کی نظر میں ممکن ہے کہ وہ آپ کے دادا سے اچھا تھا، مثلا دوسروں سے تو نہیں کہہ سکتے، آپ کے دادا سے اچھا تھا، صحیح ہے. لیکن بھائی اس کا نواسہ رسول سے کیا مقابلہ؟ مٹان دین کو جب اہل شر نکل آئے، مٹان دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے. مٹان دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے. علی کے لال سے بیعت و معاویہ کے پسر، میرے خیال سے چوٹی کے پر نکل آئے. میرے خیال سے حسین سے مقابلہ، امام علی مقام سے مقابلہ ممکن ہے. تو اللہ کے رسول نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ اور اس دین کے دینداروں کی حفاظت کا ذمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور ایسے ہی نہیں دیا ہے، اللہ کی اتھارٹی سے دیا ہے. لوگ تو اپنے ہی سوال کرتے تھے، اس کا جواب قرآن کا انتظار ہوتا تھا، وحی کا. آپ وحی کے ذریعے بیان کرتے تھے. یہ بات ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے جلدی کتنی قیمت ہوئی آپ نے جو بتایا ہے. تو کہا تھا کہ آپ اجر رسالت، یعنی معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان اگر آپ کی جان بچا لے، آپ اس کو بھائی کتنے پیسے بنے آپ کا میٹر، کتنے گھنٹے لگے آپ کو مجھے بچانے میں، تو وہاں پہ کیا آورلی آپ بات کریں گے اس سے؟ کہ اگر یہ 3 منٹ میں آپ کو نہ دیتا تو یہ بس جو ہے آپ کا پوسٹر چھپا ہوتا ابھی چینوں کا، سمجھ رہے نا. تو اس لمحے کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسانیت جن حالات میں دم توڑ رہی تھی، لوگ تکبر کی پہاڑی پہ چڑھے ہوئے تھے، ضلالت کی کھائی میں پڑے ہوئے تھے، بے غیرتی کا بول بالا اتنا تھا کہ زندوں کو نہیں گنتے تھے، مردوں کو گنتے تھے. حتیٰ زرتا بن مقابر ہے نا کہ قبیلہ اس بات کے لیے فخر کرتا تھا میں وہ ہوں جس کے 10,000 تو قبرستان میں ہیں. قبیلے کو جو ہے قبروں کو بھی گنا جاتا تھا افتخار کے لیے، سمجھ نا. میں اس قبیلے کا ہوں جس میں کم لڑکیاں ہیں، ہم نے اکثر لڑکیوں کو مار دیا. تو عزیزان گرامی، جہاں پر چوری، ڈکیتی، برائی، قتل و غارت، انسانیت کی کرامت اور شرافت جہاں دم توڑ چکی تھی، اب میں کہیں تبلیغ کرنے جاؤں، وہاں پہ دیکھوں کہ بوڑھے تو جو ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور جوان تلوار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے پتھر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے کہا آپ بولیے کیا بول رہے ہیں. ایسے میں اگر میں تبلیغ اپنا پیغام پہنچا دوں تو کیا یہ میری تبلیغ ہے؟ یہ میری تبلیغ نہیں ہے، یہ میرا معجزہ ہے کہ جو سننا نہیں چاہتا اس کو میں سنا دوں، جو مجھے دیکھنا برداشت کر رہا وہ مجھ سے ایک اصلاحی پیغام لے لے. تو وہ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے ایسے ماحول میں اگر دین سکھا دیا، شریعت پھیلا دی، تو یہ ان کی تبلیغ نہیں ہے، ان کا معجزہ ہے. میرا معجزہ ہے کہ اس دنیا اس انسان کو بالکل پلٹ دیا کہ جو پیاس بجھانے کے لیے برسوں جنگ کیا کرتا تھا اور اس میں رہتا تھا کہ یہ نہر جو میری ہو گئی. میں ایک کتاب لکھ رہا تھا تاریخ کوفہ پہ میں نے ایک بہت ہی تحقیقی کتاب لکھی ہے. اس میں جب میں پڑھ رہا تھا کہ کوفے میں، تو پتہ چلا کہ کوفے میں تقریباً 140 نہریں تھیں. تو یہ نہر کے علاوہ اس میں بچا کیا ہو بھائی؟ کوئی گھر میں گڈھا کرنے کا نام تو نہر نہیں ہے. نہر وہ جو جاری ہوتی ہے، پونڈ بھی نہیں کہا جاتا، نہر کہا جاتا ہے جو بہہ رہی. بڑی تحقیق کی، نام تو سب کے مل رہے تھے.
لیکن جو کوفے کا رقبہ ہے، جو اس کا ریڈیس ہے، اس میں 140 نہریں نہیں ہو سکتی۔ بعد میں پتہ چلا جس کے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی وہ اپنے دادا کا نام رکھ دیتا، اس نہر کا نام، کہ اس مکان میرے بھائی کا مکان وہاں شروع ہوتا ہے، یہاں اس کے میرے باپ کے چھوٹے بیٹے کا مکان وہاں ہے، تو اتنے ایریے سے جہاں نہر گزرتی تھی اس کا نام وہ اپنے آبا و اجداد پہ، یعنی اتنے ایسے انداز کے لوگ تھے کہ وہ دوسرے نام کی نہر کا پانی بھی نہیں پینا چاہتے۔ سمجھ لینا ان کے حالات کو اگر انسان پڑھے، کیونکہ حسد کے معاملے میں بھی عرب بہت آگے تھے۔ 2 بھائی تھے، ایک بہت نیک تھا، ایک بہت ہی، جو غریب تھا وہ نیک تھا، جو پیسے والا تھا وہ تھوڑا بگڑا ہوا تھا۔ تو اس نے لوگوں سے، اپنے نوکروں سے بلا کے کہا کہ کیا بات ہے، پیسہ میں خرچ کرتا ہوں، ساری چیزیں میرے پاس ہیں اور پورا محلہ اس کو عزت دیتا ہے، آخر کیا کروں میں کہ یہ ذلیل ہو جائے؟ تو نوکروں نے کہا سرکار آپ اپنا کام کریں، اس کو ہونے دیں گا، وہ ممکن ہے کوئی خاص بات ہو اس میں۔ بولا نہیں، کوئی توڑ سوچو۔ تو اس کے نوکر نے کہا کہ سرکار یہ ایک ہی طرح سے رسوا ہو سکتا ہے۔ بولا کیسے؟ کہا اگر اس کی چھت پہ کسی کو مار کے ڈال دیا جائے اور وہاں سے لاش برآمد ہو جائے تو لوگ کہیں گے ہم تو اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے اور یہ برا۔ کہا یہ بڑا اچھا ہے۔ تو پھر دوسرے والے نوکر نے کہا کہ سرکار اگر بھائی کی لاش ملے تو زیادہ جلدی رسوا ہوتا ہے، اگر ہم آپ کو مار دیں اور آپ کی لاش وہاں ڈال دیں۔ کہنے لگا بھائی مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کس کی، میری اگر جس سے اگر یہ رسوا ہو جائے تو حسد کا مقام دے گی۔ تو نوکر نے کہا کہ تمہارا حق ہے کہ تمہیں تمہارے لاش بنائے جائے، اور نہ جانے پھر مرنے کے بعد کون کس کو ڈالنے جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان کے اس ماحول کو پیغمبر اسلام نے بدل دیا، اور بدلنے کے بعد پھر وہ ماحول آنا چاہ رہا تھا جس کو ہمارے اماموں نے سنبھال لیا۔ تو عزیزان گرامی، اس ماحول کو واپس لانے کے لیے جو ہے کیا نام ہے، پیغمبر ختم مرتبہ ان مضبوط ہاتھوں میں اس شریعت کو دینا چاہتے تھے، اس شریعت کو ان مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے کہ جو صبح قیامت تک کے لیے پیوریفائی رہے اور اس کی شریعت کا شیو نہ بدلے۔ لہٰذا جو ہے ہمارے حوالے کیا ہے، ولایت کے حوالے ہم سب کو کیا کہ یہ ولایت جو ہے وہ عشق، وہ والیانہ عشق جو دین مبین اسلام کے لیے اور اس کو بچانے والے کے لیے، کیونکہ پیغمبر ختم مرتبہ کی اس جانشین نے بڑی زحمتیں اٹھائی۔ ہم اور آپ اگر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کریں، ایک مرتبہ اور صلوات کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے جس کے حوالے ہمیں کیا گیا، یہ بنا ہے ولی سے، واو لام یہ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہ حروف استعمال ہوئے، واو لام اور یا، یہ حروف سب سے زیادہ استعمال ہوئے، اور ولایت کے معنی میں 124 آیات میں اس کا ذکر ہوا، مختلف جگہ پر اسم کے عنوان سے ہوا ہے، اور 12 مقام پر لفظ ولی کو اللہ نے فعل کی بنیاد پر، فاعل کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام ان لفظوں سے واقف نہیں، واقفیت ہے، اور ہماری کسی سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہے، کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ اصل ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ خدا کا رسول جو دین لے کے آیا ہے اس دین پر ہم پیار محبت سے مل کر بیٹھیں، اور خدا کے رسول کو صرف کو تک نہ مانے، ان کی بات کو بھی مانے، کیونکہ جھگڑا کو اور کی کا ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ تو وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ان زحمتوں کے بدلے میں آپ کو کیا دینا ہے بتائیے، آپ کہیں تو زمینیں دے دیں، آپ کہیں تو جائیداد دے دیں، آپ کہیں تو مال دے دیں، آپ یہ تمام کی تمام چیزیں جو چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے بہترین کنیز اور لونڈی اور مال زر یہ سب آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ چونکہ جو چیز یہاں پر جو پیش کرنے میں لائی گئی یہ سب پتہ چل گیا کہ ان کی ذہنیت کیا ہے۔ اتنا سدھرنے کے باوجود یہ نبی سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارے اندر نتیجہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ علم تو کوئی بھی سکھا دیتا ہے، استاد امتحان میں اپنے شاگرد کے اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ سخت سے سخت امتحان سے گزر جائے، کیونکہ اصل میں یہ استاد کا امتحان ہوتا ہے، اصل میں یہ استاد کا امتحان ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ابھی تک تم ایسا ہی سوچ رہے ہو، تو کہا کہ قل لا اسألکم علیہ
اجرا الا المودۃ فی القربا. تو کہا کہ اگر تم میرے اجر رسالت کو ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ اجر رسالت کو تم ادا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت دارین سے مودت رکھو. ایسا گرامی محبت نہیں استعمال ہوا ہے، مودت استعمال ہوا ہے. محبت اور مودت آپ سنتے رہتے ہیں ماشاء اللہ، مولانا مجمع یہ تمام باتوں کو سنتا رہتا ہے، لیکن محبت جذبات کے ابال کا نام ہے اور مودت عقل کے استعمال کا نام ہے. محبت میں اور مودت میں یہ فرق ہے کہ جذبات کے ابال کا نام ہے کہ تھوڑا جذبہ آیا تو ہم صاحب کسی سے محبت کرنے لگ گئے، ذرا سا وہ جذبہ ٹھنڈا ہوا تو وہ سب ختم ہو گئے، سمجھ نا بہت ساری چیزیں. لیکن مودت عقل کے استعمال کا نام ہے. جب انسان عقل کو استعمال کرتا ہے تب کہیں جا کے مودت پہ. اس دنیا میں مودت کی جو منیمم ڈیفینیشن اور علماء عرفان نے جو بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ مودت محبت کی وہ اسٹیج ہے کہ جو مچھلی پانی سے کرتی ہے. جو محبت مچھلی پانی سے کرتی ہے اس کو مودت کہتے ہیں. اس میں امکان جدائی نہیں. ہم اور آپ جیسے بہن بھائی اس سے سب سے محبت کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ٹرانسفر ہوا ہم دور ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے لیکن زندہ ہیں، وطن سے دور رہ کے زندہ ہیں، رشتہ داروں سے رہ کے دور زندہ ہیں. لیکن اگر مچھلی کو بھی یہ کہہ دیا جائے کہ تم پانی سے دور رہ کے زندہ رہ لو تو وہ نہیں رہ سکتی. تو وہ رغبت، وہ محبت جو مچھلی پانی سے کرتی ہے، اس محبت کا تقاضا خدا کے رسول سے کہلوایا گیا ہے. اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا، یعنی رسول کچھ نہیں چاہتے، لیکن پھر کون چاہتا ہے؟ پھر کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اللہ ہی تو کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر دینا ہے تو محبت مودت اہل بیت لے کر آؤ. اگر وہ لے کر آؤ گے تو تمہاری دین اور دنیا سمجھ جائے گی. تو اس طرح گرامی ولایت اور ولایت، اس کو ولی اصل ہے ولی اور اس کو استعمال کیا تو ولایت اور ولایت دو معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. ولایت جو ہے حکومت کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور ولایت جو ہے سرپرستی کے معنی میں ہوتا ہے، دوست کے معنی میں ہوتا ہے، مددگار کے معنی میں ہوتا ہے، انصار کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی اتنے معنی ہیں جتنے بھی آپ جوڑیں گے ان سب کا تعلق بقائے بشریت سے. ولایت کے جتنے بھی عربی میں جو میننگ ہیں، چونکہ میننگ الگ الگ ضرور ہوتے ہیں لیکن ولایت کے لیے جو میننگ کا استعمال جو ہے راغب اصفہانی نے کیا ہے وہ اس طرح سے ہے. راغب اصفہانی جو ہیں مفردات کے، اور عربی اتنی بڑی زبان ہے کہ صرف 200 والیوم میں سے اس کی ڈکشنری ہے. 200 والیومز میں اس کی ڈکشنری ہے. تو انہوں نے اس بات کو جو بیان کیا ہے، کہتے ہیں ولایت اس جانشینی کو کہتے ہیں کہ جس میں اصل میں اور جانشینی میں ذرہ برابر فاصلہ نہ ہو، نہ زمان کا نہ مکان کا. اس وجہ سے خدا کے رسول نے اس ولایت کا اعلان پہلے کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹینیوٹی ختم ہو جائے، والا 2 دن کے لیے نہیں. اگر 2 دن کے بیچ میں جو لوگ مریں گے وہ سب جنت کے حقدار ہو جائیں گے. خدایا کوئی تھا ہی نہیں میری ہدایت کرنے والا، میں نے جو کچھ کیا میں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اگر رسول کے بعد امامت کے آنے میں اتنی دیر لگ جائے کہ مثلاً معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے تو کہتے ہیں راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ولایت اس جانشینی کو کہتے ہیں کہ جس میں اصل اور جانشین میں ذرہ برابر فاصلہ نہ ہو. اور اتنا فاصلہ کہ مثلاً رحلت ادھر ہو، ادھر آپ کی شہادت ہو، وصال ہو تو پہلے سے معین ہو کہ ادھر یہ جائیں گے. اور یہی وجہ ہے رسول یا امام جب عہدہ امامت پہ ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوتے. یہ قانون آپ یاد کر لیجیے. آپ اشعار میں مرثیوں میں سن لیں گے کہ جناب سید سجاد کی والدہ موجود تھی، وہ نہیں تھی. کیونکہ یہ خاصہ ہے کہ جب امام زمانے کا امام ہوتا ہے تو سب اس کی اطاعت کریں، وہ کسی کی نہ کریں، سب اس کی پیروی کریں کیونکہ ماں باپ کی تو کرنی پڑتی ہے. تو ان پہ اللہ نے اس اطاعت کو بھی ثابت رکھا. احترام اپنی جگہ، پھوپھی زینب کا احترام، یہ ساری چیزیں دوسری ماؤں کی، لیکن اصل ماں باپ اس دنیا میں سید سجاد کے نہیں تھے. واقع کر تو اسی طریقے سے رسول اللہ ایسا سسٹم بنا گئے تھے کہ نبوت تو آنے والی نہیں. آپ نے کیا کہا؟ یا علی انتا منزلت بہارون موسیٰ
الا لا نبی بعدی، اے علی تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، وہ بھی دونوں بھائی تھے، وہ بھی ان کے جانشین تھے، یہاں تک کہ اتنا زیادہ رکھا کہ امام حسن اور حسین کا جو نام رکھا ہے وہ ہارون کے بچوں کے نام پہ رکھا ہے۔ ان کا نام تھا شبر اور شبیر، تو عربی میں وہ ہبری میں تھا شبر اور شبیر، اب ہم کہتے ہیں اس کو، اصل میں تھا شبر اور شبیر۔ شبر کے معنی ہوتے ہیں حسن اور شبیر کے معنی ہوتے ہیں حسین۔ تو اس چیز تک کو جو ہے پیغمبر اسلام طے کر گئے کہ تمہارے بیٹوں کے بھی نام وہی ہوں گے جس کو جو ہے موسیٰ کے بھائی کے بچوں کے نام تھے، الا علی نبی بعدی، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے بعد سلسلہ اور تھا، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ان کو نبی بنایا بھی جاتا تو پھر یہ کیا ہوتے، آخری نبی اس میں تو اولو العزم اور کوئی تو نہیں ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایک سیپریٹ مقام قائم کیا گیا کہ امامت میں اول، کہ جہاں پر نبوت ختم ہوتی ہے وہاں سے بلا فصل جو ہے یہاں پر ولایت شروع ہوتی ہے، اور ولایت کبھی دوستی کے معنی میں آتی ہے، ولایت کبھی سرپرستی کے معنی میں آتی ہے، ولایت کبھی نصرت کے معنی میں آتی ہے، ولایت کبھی مدد کے معنی میں آتی ہے، اور ان تمام کے تمام معنی میں تو عزیزان گرامی پیغمبر ختم مرتبت ان مضبوط ہاتھوں کے حوالے دین کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور ہمارا مولا ان مضبوط ارادہ رکھنے والے صحابیوں کے درمیان شیعت کو چھوڑ کے گئے۔ اس کی بنیادوں کو کوئی کمزور نہیں بنا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی بنیاد میں ابو ذر غفاری کا خون ہے، اس کی بنیاد میں عمار یاسر کا خون ہے۔ جو اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ درجات کی بات پہ ہے کہ وہ 8ویں درجے کا مسلمان ہے، وہ 9ویں درجے کا مسلمان ہے، وہ 10ویں درجے کا مسلمان ہے، اور یہ سب کے سب کیا کرتے تھے، عصمت کے پاس ہے۔ عزیزان گرامی، جس کے یہاں پر مولا کائنات کے دیکھا ہوگا کہ مولا کائنات کی بڑی جنگ ہے، جنگ کرنا علی مرتضیٰ کا کمال نہیں تھا، ان کی مجبوری تھی، بہت مجبوری میں کسی کو مارتے تھے، مولا کائنات کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب قمبر نے سوال کیا کہ مولا آپ کی میں نے اکثر جنگیں جو دیکھی ہیں وہ بغیر گھوڑے کے دیکھی، آپ کو گھوڑا کیوں نہیں لیتے آپ؟ کہا کہ گھوڑا بھاگنے کے کام میں آتا ہے، نہ تو میں کسی بھاگتے کا پیچھا کرتا ہوں نہ میں خود بھاگتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ حیدری۔ تو نہ تو میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں اگر بھاگ گیا تو، اور یہاں میں جو ہے خود بھاگتا ہوں، تو ان دو ہی چیزوں کے لیے آگے بھاگنے یا پیچھے بھاگنے کے لیے گھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے جس بات ساری آسان ہے لیکن یقین کے منزلوں کی بات ہے۔ جنگ احد میں جو ہے حضرت علی علیہ السلام ناقہ رسول کے نیچے کھڑے ہوئے، خدا کا رسول پیچھے ہٹتا ہے تو رسول ہٹ گیا، آگے بڑھتا ہے تو رحمت للعالمین ہے، نہ وہ تلوار چلا رہا ہے، نہ کوئی نیزہ مار رہا ہے، نہ بھاگتے پہ تیر برسا رہا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہوا مشاہدہ کر رہا ہے۔ علی مرتضیٰ سب تو بھاگ گئے، علی مرتضیٰ پیغمبر ختم مرتبت کے اونٹ کے حصار میں کھڑے ہو گئے۔ زرہ کو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں، زرہ کو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں، لہٰذا مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ تلوار ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ وہ میدان قتال میں اب حضرت علی نے کوئی آرگومنٹ پیش نہیں کیا، صرف رسول اللہ کو دیکھا کہ اب آپ بتائیے میں جا کے خود ٹوٹ پڑوں، کیا آپ کا حکم ہے اگلا؟ تو اللہ کے رسول کو علی مرتضیٰ نے دیکھا، اللہ کے رسول اونٹ کی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے، جب اونٹ پہ بیٹھے ہیں تو خرمے کے شاخیں نزدیک ہیں، رسول اللہ نے خرمے کی ایک ٹہنی کو توڑ کے علی کی طرف اچھالا۔ حضرت علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ کیا مذاق ہے، تلوار ٹوٹی ہے اس کے بدلے میں تلوار چاہیے۔ جس یقین سے اللہ کے رسول نے خرمے کی ٹہنی کو توڑا، اس یقین سے حضرت علی نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب اس ایکسیپٹ کرنے کے درمیان اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ اب ذوالفقار جانی چاہیے۔ جو ذوالفقار آئی ہے اصل میں یہ اس طرح سے آئی ہے کہ مثلاً اس یقین کا تحفہ اللہ نے دیا ہے کہ کس یقین سے کہ خدا کے رسول نے ٹہنی کو توڑا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اسی یقین کو علی مرتضیٰ نے قائم رکھا کہ اللہ کا رسول جو دے وہ لے لو۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر تو اس طرح کی باتوں میں بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے کہ جو دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو اب مسئلہ الٹا یہ ہو گیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے
یہ بتایا کہ تم خوف الہی قائم کرو، اپنے دل میں خوف الہی پیدا کرو، چاہے وہ خدا کے رسول پر ظلم کرتے وقت یا اس کے جانشین پر ظلم کرتے وقت تمہیں خوف الہی۔ اب دنیا نے اس کا پیٹرن ہی بگاڑ دیا، دنیا سے ڈراتے ہیں سوائے اللہ سے کوئی نہیں ڈراتا۔ اب سب کیا ڈراتے ہیں؟ دنیا سے ڈراتے ہیں، مال چلا جائے گا، جان چلی جائے گی، عزت چلی جائے گی، آبرو چلی جائے گی، چونکہ حقیقت میں یہ سمجھا ہے کہ یہ دنیا نے ہی عزت دی ہے، اس دنیا نے ہی مال دیا ہے، اس دنیا نے ہی حیات دی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جو دنیا کے پیچھے پڑ گیا وہ عبد دنیا کہلایا، اور جس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی وہ مولا کائنات کہلایا۔ صلوات پڑھے محمد عبد دنیا کہلایا اور یہ مولا کائنات کہلایا۔ عزیزان گرامی، یہی حال مولا کائنات نے کہا کہ دنیا کو کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق، یار حضرت علی نے کہا یہ طلاق دنیا کو دینے کا مطلب یعنی بس پھر اس کے بعد نہیں، اس سے نہیں رہنا، نہیں، اس طلاق کے معنی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں جو معنی سمجھائے وہ امام حسین نے سمجھایا۔ جب آپ کو بلایا گیا مدینے میں کہ صاحب آپ والی مدینہ نے بلایا، کہا کہ آپ کے پاس یہ بیعت کا خط آیا ہے، آپ یہ خط پہ بیعت کیجئے رسول یزید کی، تو امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا مروان بن حکم، یہ بتا کہ عالم اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کسی بیٹے نے باپ کی متعلقہ سے شادی کی ہو، یعنی باپ نے جس کو طلاق دی ہو بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا ہو، کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے کوئی؟ تو کہنے لگے نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ تو کہا پھر تو اس دنیا کو میرے گلے لگانا چاہتا ہے کہ جس کو میرا باپ طلاق دے چکا ہے، حسین کو تم اس دنیا سے جوڑنا چاہتے ہو۔ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ بہترین کنیز دیں گے، بہترین مقام دیں گے، بہترین بادشاہ دیں گے، آپ صرف جو ہے یزید کے کہنا مان لیجئے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں تو کیا، مجھ جیسا تو کیا، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کری، یعنی صدیوں تک کا فیصلہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے کر گئے کہ اگر تم اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی میرا کہلوا رہے ہو تو پھر یزیدیت کے سامنے فیصلے گھٹنے نہیں ٹکیں، یزیدیت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکیں۔ عزیزان گرامی، ہم ان شجاعوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کے قصوں کے ماحول میں ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں حادثات سے ڈراتی ہے، یہ دنیا ہمیں جو ہے قتل و غارت سے ڈراتی ہے، یہ دنیا میں عزیزان گرامی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر پورے عرب مل کر میرے خلاف جنگ کرنے آ جائیں تو اس ذات حق کا واسطہ علی پیٹھ نہیں دکھائے۔ عزیزان گرامی، کل عرب کی بات ہو رہی ہے، کل عرب کی۔ اگر لوگوں کو عجم بھی سمجھ میں آتے تو عجم بھی بیان کرتے تھے، لیکن اس وقت تو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی لوگوں کو، اس زمانے میں 1000 سے زیادہ نہیں گنتی آتی، ورنہ یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے 1000 راتوں سے زیادہ افضل شب قدر ہے، 1000 راتیں ہوتی کتنی ہیں، سمجھ لیں نا؟ نہیں، چونکہ اس زمانے کے لوگوں کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی، وہ 1000 کو 2 بار گنتے تھے، پھر 2000 کہتے، 1000 2 مرتبہ۔ تو عزیزان گرامی، اس ماحول میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمام عرب ایک ہو کر میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ جائیں تو اس وقت تک میں اب پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، اور جب تک مجھے موقع ملے گا میں ان سے مقابلہ کرتا رہوں گا، لیکن میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، جو پیٹھ جنگ میں نہ دکھاتا ہو، جو پیٹھ جنگ میں نہ دکھاتا ہو، اس کی شجاعت سے کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ مولا کائنات نے اپنی تمام شجاعتوں کی، تمام چیزوں کی جو دلیلیں اپنی جنگوں میں پیش کی ہیں کہ عالم اسلام میں، اور پھر اس میں انصاف کے ساتھ جو بھی آپ کو قتل مل رہا ہے تو برابر مل رہا ہے، قتل ایسے بھی، قتل ایسے بھی۔ ہمارے ایک دوست ہے مولانا پیغمبر عباس، وہ بڑے اچھے کاتب تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی رائٹنگ تو بڑی اچھی ہے، ہماری ایسی رائٹنگ کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا مولانا، جن لوگوں کے ہاتھ قلم کے غلام بن جاتے ہیں ان کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی، اور جن کے ہاتھ قلم کو غلام بنا لیتے ہیں ان کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے۔ کہا بھئی یہ غلامی ان کی بھی ہوتی ہے کہ قلم کی بھی؟ کہا کہ قلم سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اشارے، اگر آپ قلم کے اشارے پہ چلیں کہ جدھر وہ جا رہا ہے ادھر آپ کا ہاتھ جا رہا ہے تو پھر آپ کی رائٹنگ خراب رہے گی، اور اگر آپ نے قلم کو اتنا مطیع بنا لیا کہ جدھر میں چاہوں گا ادھر چلے گا، تو عزیزان گرامی اس وقت میرے سمجھ میں آیا کہ علی کے ہاتھ تلوار کے غلام نہیں تھے، بلکہ غلام کو، تلوار کو ایسا غلام بنایا ہوا تھا کہ جس حد تک وہ چاہتے تھے چلتے تھے، جس حد تک وہ چاہتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو آدھے کا مسئلہ ہے، یہ علی کے اس عبور، اس مہارت اور اس کا، مولا کائنات نے جناب عباس کو 19 طرح سے تو صرف نیزہ چلانا سکھایا تھا۔ ہمارے نیزہ 19 طرح سے نیزہ چلانا سکھایا تھا، 109 شاگرد تیار کیے تھے حضرت عباس علیہ السلام کے مقابلے۔
109 شاگرد، اور وہ 109 کے 9 ایسے تھے کہ اگر کہیں کھڑے ہو جائیں تو ان کا ثانی نہیں ہوتا۔ ان میں جو ہے خواتین بھی تھیں، جناب زینب اولیاء مقام جو تھی ان کی شاگردہ تھیں اس معاملے میں، اور علم بلایا اور منایا سکھایا تھا کہ ان کو اپنی موت کا بھی یہ معلوم تھا کہ کس طرح سے آنی ہے، اور دوسرے ظالم کی موت کا بھی معلوم تھا کہ یہ کیسے مرنا ہے۔ عزیزان گرامی کے جن کے لیے یہ ساری چیزیں، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے، مولا کوفے والے کہتے ہیں کہ کیا دیکھا ایک دن ہم نے کہ میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر دونوں کوفے کے چوراہے پر کھڑے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اتنا نزدیک ہوئے کہ ان دونوں کے گھوڑوں کے سر کراس ہو گئے اور وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ اور کیا دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ آج تو میں اس بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو دار پہ چڑھا ہوا ہے، آج میں اس بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جو دار پہ چڑھا ہوا ہے۔ میثم تمار کہتے ہیں کہ میں بھی ایسا دیکھ رہا ہوں کہ ایک بوڑھا جس کی خون سے اس کی خضاب ہو رہی ہے داڑھی، میں بھی ایک کوفے کے سردار کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کی داڑھی خون سے۔ جب یہ دونوں چلے گئے تو جناب عمرو بن عدی آئے، ان سے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا کہ میثم کو دیکھا ہے، حبیب کو دیکھا ہے؟ کہا وہ دونوں دیوانے ابھی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عجیب باتیں نہیں کر رہے تھے، حبیب ابن مظاہر یہاں کا سردار ہے اور یہیں جو ہے 50 درہم میں اس کے سر کو بیچ دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی یہ تو وہ تھے کہ جن کو مولا کائنات ان کے تمام مطلب فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان میں۔ عزیزان گرامی اس زمانے کو کون روک سکتا ہے؟ اس ذکر علی کو کون روک سکتا ہے؟ اس بات کو، ان کے مناقب اور فضائل کو کون روک سکتا ہے؟ عزیزان گرامی کتابوں سے ہٹا دیں تو دین ختم ہو جائے، اگر کتابوں سے ہٹا دیا جائے ان باتوں کو تو دین ختم ہو جائے، اگر کتابوں میں باقی رکھا تو پھر اس کا ہاضمہ ضروری ہے، ان کو مطالعہ ضروری ہے، ان کا عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ مولا کائنات نے شجاعت کے میدان کی جو بات بیان کی ہے، اگر علی والا بھی اگر کوئی ہے تو اس شجاعت کو نہیں چھوڑتا۔ آپ نے سنا ہوگا ایران کا ایک پہلوان گزرا ہے تختی، محمد رضا تختی نام تھا اس کا۔ ایران میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جہاں پر اس کے نام کا ایک روڈ نہ ہو یا کوئی جمنیزیم نہ ہو۔ اس نے کبھی زندگی میں کشتیاں نہیں آئی، 3 کشتیاں وہ ہارا ہے اور ان 3 کی وجہ سے اس کی پہچان ہے، جو ہارا ہے اسی کی وجہ سے اس کی پہچان ہے۔ ایک کشتی تو یہ کہ وہ اسرائیل کے خلاف نہیں لڑا، اس نے کہا میں نہیں لڑا، اس کو ہارا ہوا بیان کر دیا۔ دوسری کشتی ایک رشیا کا پہلوان اس کے مقابلے میں تھا اور وہ تختی سے جیت گیا۔ جب تختی سے جیت گیا اور اس کا ہاتھ اوپر کیا گیا تو اس نے ہاتھ اوپر کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں جیتا ہوں، یہ جیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ سارے سب بتا رہے ہیں ریفریز۔ اس نے کہا کہ اس کو پتا تھا میرے پیر میں چوٹ ہے، یہ پوری کشتی میں یہ سوچتا رہا کہ ایسا نہ ہو اس کے لگ جائے، پوری فکر کی اس کا توجہ اس بات میں تھی کہ میرے اس پیر پہ نہ لگ جائے، اور اس پوری کشتی میں جو ہے اس نے میرے اس حساس علاقے کو نہیں چھیڑا اور اس بنیاد پہ یہ ہار گیا، لیکن میں اس میڈل کو قبول نہیں کروں گا۔ تیسری کشتی اس کی یہ کہ وہ لڑنے کے لیے ابھی جا ہی رہا تھا کہ باہر کیا دیکھا ایک بڑھیا حلوہ بانٹ ہے۔ اس نے کہا کہ اماں یہ کیسا حلوہ؟ کہا بیٹا یہ مولا مشکل کشا کی نظر کا حلوہ ہے۔ کہا کہ کس بات کی نظر؟ کہا میں نے آج نظر مانی ہے کہ میرا بیٹا کشتی سے جیت جائے، میرا بیٹا کشتی سے جیت جائے تو میں نے مولا علی کی نظر مانی۔ اس نے کہا بس اس نظر کے آگے کشتی کبھی نہیں جیت، یہ جان بوجھ کے اس کشتی کو ہارا کہ اس کی ماں نے علی کی نظر مانی۔ فیضان گرامی کی جن چیزوں کو علی والے جہاں سوچنا شروع کرتے ہیں وہیں سے ان کو بلندیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نام نے انسان کو بلندی دی ہے، پستی نہیں دی۔ اس نام نے ہمیشہ مولا کائنات کے جو کمالات ہیں ان کمالات کے ساتھ ساتھ جو زحمات ہیں ان کو ہم بیان نہیں کرتے۔ مولا کائنات کے جسم پر 1000 تو ایسے گھاؤ لگے تھے کہ جن کے لیے جو ہے عام آدمی کو لگتے تو وہ دوبارہ جہاد میں نہ جاتا، وہ دوبارہ جہاد میں نہیں جاتا۔ اور اس بات کو رسول اللہ نے فرمایا بھی کہ علی کو جو اللہ نے خصلتیں، جس نے اللہ کے لیے جو خصلتیں اختیار کی ہیں علی مرتضیٰ نے، معجزات الگ چیز ہے، عصمت الگ چیز ہے، لیکن مولا کائنات نے اپنے آپ کو 40 چیزوں کے لیے بلکہ 70 چیزوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہوا کہ یہ 70 خصلتیں مولا کائنات نے پیدا کی ہوئی تھی۔ ان میں ایک یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں لگنے والے زخم کے درد کو وہ محسوس نہیں کرے، وہ درد کو درد نہیں مانتے۔ تو عزیزان گرامی وہ کردار کا بلند، وہ شجاعت کا بلند، وہ علم کا مینارہ، وہ تمام کی تمام چیزیں جس کے جہاں وہ بولنا کھڑے ہو جائے، جہاں پر وہ
بولنے لگے تو اس کا کلام امام الکلام بن جائے، کلاموں کا امام اس کا کلام بن جائے۔ تو ہم ان کے پیروکاری میں دیے گئے ہیں، ہم ان کے چاہنے والوں میں بھیجے گئے، ہم ان کے مطیع و فرما بردار ہونے میں دیے گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو یہی تو کہہ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جو تمام کمالات مختلف انبیاء میں تھے، اللہ نے تمہاری ذات میں ان کو سمیٹ دیا ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میرے جانشین کو اتنا پختہ بنایا ہے، چونکہ ڈیفینس کا پختہ ہونا ضروری تھا مولا کائنات کی تمام کے تمام، کہ علی جتنے تمہارے فضائل اور کمالات ہیں اتنے ہی تمہاری مصیبتیں بھی ہیں، اتنے ہی تمہاری پریشانیاں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آدم کا حابیل قتل ہوا تو تمہارا محسن شہید ہو، تمہارا محسن شہید ہو۔ ابراہیم کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تھا، علی تمہارے تو دروازے پہ آگ لگا دی گئی تھی، دروازے پہ آگ۔ جو امتحان مولا کائنات نے اس اسلام کے لیے دیے، فیضان گرامی، اگر کوئی اور ہوتا تو یہ مقامات، یہ تمام کی تمام چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کے آس پاس نظر نہیں آتی۔ آپ مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، ذرہ برابر فیضان گرامی اتنی جافشانیوں کے بعد جب زہرہ مرضیہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو دروازے کھلتے تو ہیں لیکن یہ کہہ کر بند ہو جاتے ہیں کہ بی بی حالات سازگار نہیں ہے ورنہ ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ فیضان گرامی، حالات کی مصلحتوں نے زہرا کے گھر کو اجاڑ دیا، زہرا کے گھر کو اجاڑ دیا۔ تاریخ لکھتی ہے، آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ وہ ایام ہیں کہ اس پورے تاریخ کربلا میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کربلا اور شام دونوں جگہ کی مصیبتوں کا مرکز بن گئی، اور ہر مقام پر آپ مقاتل میں دیکھیں گے، اگر بڑا ہونا تو اپنی بات ہے لیکن چھوٹوں میں 4 سالہ بچی جناب سکینہ بنت الحسین، جو 4 سال کی سن میں اس بیوی نے مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ فیضان گرامی، یہ خاندان ہے بنی ہاشم کا چشم و چراغ تھی، بولتی ہوئی بچی تھی، ہر فرد جناب سکینہ سے پیار کرتا تھا۔ آقا فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پر رباب اور سکینہ نہ ہو، جس کو سینے پر لٹا لٹا کر حسین نے سکینہ بنا دیا تھا۔ اس بچی نے اتنی مصیبتیں اٹھائی، جب کبھی بھی وہ یاد کرتی تھی تو سید سجاد کہتے ہیں کہ اس بچی نے سوال ایسے کیے ہیں کہ جو آج تک سید سجاد کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ عزیز و تاریخ لکھتی ہے، پانی کی جب بچوں کی آواز آئی تو اسی بچی نے وعدہ کیا کہ میں اپنے چچا سے تمہارے لیے پانی کی سبیل کرتی ہوں، اور اس کے بعد اس نے پانی کی آس بھی توڑ دی۔ جب علی اکبر کو علم لاتے ہوئے دیکھا تو بچوں سے کہا کہ اب میں اپنی وعدے کو واپس لیتی ہوں، اپنے کوزوں کو توڑ دو، اپنے کوزوں کو توڑ دو۔ یہ حساس بچی اب یہ نہیں کہتی مجھے پانی چاہیے، چونکہ اس پانی کے لیے وہ چچا کو کھو چکی ہے۔ لہٰذا جب حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے جا رہے تھے، زینب اولیاء مقام نے آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد حسین نے فرمایا اے میرے رہوار، اے میرے رہوار، مجھے آخری منزل تک پہنچا دے، لیکن رہوار نے چلنے سے انکار کر دیا، اپنے سر کو جھکا کر اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ حسین کی 4 سالہ بچی ارے گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی روتی ہے، اے جواد میرے بابا کو میدان قتال میں نہ لے جا، اے جواد صبح سے جو ادھر جاتا ہے واپس نہیں آتا، میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ زہرا کا لال پشت فرس سے زمین پر آیا، اس بچی کو اپنی آغوش میں لیا، اے میرے لال کس بات کا گریہ ہے؟ کہا بابا آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، آپ کا سینہ نہیں ملے گا تو سکینہ کو نیند کیسے آئے گی؟ امام نے فرمایا میرے لال آج سے دستور بدل گیا ہے، اصغر میرے پاس سوئیں گے، تم اپنی ماں کے پاس سو گی۔ اس کے بعد سکینہ نے اپنے سوکھے ہوئے لبوں کو اپنے باپ کے چہرے مبارک پر ملنا شروع کیا اور فرمایا بابا اب پانی تو میں نہیں مانگوں گی لیکن اتنا کرتے جائیے، ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ لٹاتے جائیے۔ تاریخ لکھتی ہے جلتی ہوئی دھوپ میں میرا مولا زمین کربلا پر لیٹ گیا، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا لیا۔ میں کہوں گا سکینہ ارے ابھی تو نیند آ جائے گی، اس کے بعد یہ سینہ تیروں سے چھلنی ہو جائے گا۔ ارے سکینہ
سکینہ کو نیند آ گئی، زینب کے حوالے کیا، اے میری بہن زینب بچوں سے خبردار، ارے اس بچی کا خاص خیال رکھنا، میرا مولا میدان قتال میں چلا، ارے حسین تو نہ آئے لیکن مولا کا دلدل آیا، جب زلجنہ آیا تو اس بچی نے خیمے پر زلجنہ کے چہرے پر اور پیشانی پر خون دے کر کہا، یا جوان میں تجھ سے یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا، لیکن ہاں اتنا ضرور پوچھوں گی کہ میرے بابا کو مرنے سے پہلے پانی ملا یا نہیں، اور گھوڑے نے آنسو بہانے شروع کیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اس بچی کا مقتل میں بار بار نام آتا ہے، بار بار نام آتا ہے، کبھی کوفے میں بیچا جانے کا مرحلہ ہے، کبھی شام کے راستے میں کلوڑیوں کے اس میں خریدنا چاہتے ہیں، کبھی صدقے کے خرمات اس کی طرف پھینکے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے 4 سالہ بچی کتنے امتحان دے۔ جب وارد شام کیا گیا تو اونٹوں سے اتار لیا گیا، بیویوں کے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، سکینہ کا ہاتھ جو کہ بہت سن چھوٹا تھا، بجائے بازوؤں کے ارے سکینہ کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ اب کوئی بیوی کھڑی ہوتی ہے تو اس بچی کا دم گھٹتا ہے، یہ پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں میرا گلا چھلتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو یہ شام کے بازار کا حال ہے، کنیزی میں لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ جب سکینہ اس قافلے کے ساتھ وارد دربار ہوئی تو یزید کی بیٹی کو یزید کی آغوش میں بیٹھا ہوا پایا۔ اس بچی نے کہا میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، کہ تیرا بابا بھی تجھ سے محبت کرتا تھا؟ سکینہ کہتی ہے میرا بابا سب سے اچھا بابا تھا، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو رملہ کہتی ہے تو پھر اپنے بابا کی محبت کا امتحان دے دو۔ ارے اس ملعون نے اس طرح امتحان لیا، سر حسین سے پوچھ کو ہٹا دیا، بچی نے اپنے باپ کے سر کو دیکھا، ہائے بابا کہہ کر رونے لگی۔ کہا کہ اچھا محبت کا امتحان ہو جائے، کہا کہ اگر حسین کا سر تم سے محبت کرتا ہے تو اس سر کو اپنے پاس بلاؤ۔ سکینہ نے غربت میں اپنا امتحان محبت دینا شروع کیا۔ ارے ننھے سے دامن کو پھیلا کر کہا بابا ارے آپ کی لاڈلی کی محبت کا امتحان ہے۔ سر حسین تشنے تلا سے اٹھا، بچی کی آغوش میں آ گیا، سکینہ نے پائے بھیج لیا۔ اے بابا آپ کے بعد میرے رسی باندھی گئی، میرے گوشوارے چھینے گئے۔ ربکم خیر الجزا۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ یہ بچی زندان میں صبح شام سید سجاد کے پاس آ کے بیٹھ جاتی، پرندوں کو دیکھتی تو کہتی بھیا یہ کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں اپنے رزق کے لیے جاتے ہیں۔ شام ہوتی تو یہ بچی پھر بیٹھ جاتی اور پرندوں کو واپس ہوتا دیکھتی۔ کہا بھیا اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری شہزادی میری لاڈلی اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ یہ بچی اپنے بھائی کی باہوں میں اپنے ہاتھوں باہوں کو ڈال دیتی، گلے میں باہیں ڈال دیتی۔ اے بھیا ہمیں مدینہ جانا کب نصیب ہوگا؟ سید سجاد خون کے آنسو روتے بچی کو بہلاتے۔ ایک دن یہ بچی عزیزان گرامی، اس بچی کا معمول یہ تھا کہ یہ بچی روتے ہوئے اٹھتی تھی اور روتے روتے سو جاتی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے ارے یہ معصومہ اتنا روتی تھی کہ اس کے گلے کی ہچکیاں بچ جاتی تھی اور نہ جانے کب اس کو نیند آ جاتی تھی۔ آج ایک عجیب واقعہ ہوا، اس بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھ لیا۔ ہائے بابا کہہ کر یہ بچی رونے لگی۔ آج کو حرام برپا ہے۔ دروغہ زندان نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی ہلاک ہو گیا؟
ہاں نہیں، ارے اس بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے، یہ حسین کو یاد کر کے روتی ہے۔ یہ خبر جو ہے یزید کے دربار تک پہنچی، اس ملعون نے سر حسین کو بھجوا دیا۔ عزیزو، جو بچی باپ کو یاد کر رہی ہو، اس کے باپ کے سر کٹے ہوئے سر کو اس کے سامنے بھیج دیا جائے۔ اس بچی نے حسین کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، کہتی ہے من الذی ایتمنی آبی، اے میرے بابا مجھے کس نے یتیم کر دیا، اے میرے بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے خضاب کر دیا، اے بابا آپ کے گلے پہ کس نے تلوار چلا دی، اے بابا میں نجف کی طرف فریاد کروں گی۔ آج مرحلہ یہ تھا کہ یہ بچی باپ کے لبوں کے بوسے لیتے لیتے خاموش ہو گئی۔ وہ سکینہ جو ہچکیوں سے سوتی تھی آج بابا کو پیار کرتے کرتے سو گئی۔ سید سجاد نے سکینہ کی گود سے سر حسین کو لیا، ارے اس بچی نے دونوں ہاتھ زمین پر پٹک دیے۔ زینب پکاری، اے سید سجاد، ارے سکینہ میں چھوڑ کر چلی گئی۔ سید سجاد دیار غربت میں، ارے اس بچی کو کس کے حوالے کرے کہ دفنا دے؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنی بہن کو اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ زندان شام میں قبر کا اہتمام کیا، میرے مولا نے زندان میں قبر تیار کی، غسالہ کو بھیجا گیا، یہ غسالہ اسے غسل دینے آئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی چاہا کرتے کو اتارے، چیخ مار کے رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو سید سجاد کے قدموں میں گر گئی۔ اے عاشق اتنا بتا دے قیدی، یہ بچی کس بیماری میں مبتلا تھی؟ آپ نے فرمایا کسی مرض میں مبتلا نہیں تھی۔ کہا کہ میں تو دیکھتی ہوں کہ جب اس کا کرتا اتارتی ہوں تو اس کی پیٹھ کی، اس کی پشت کی کھال واپس آتی ہے، اس کرتے کے ساتھ باہر آتی ہے۔ یہ کس مرض میں مبتلا تھی؟ سید سجاد رونے لگے۔ اے غسالہ، ارے یہ مرض نہیں ہے، یہ عشق حسین ہے۔ ارے جب سکینہ باپ کو یاد کرتی تھی، شبر ملوم تازیانے مارتا تھا۔ ارے اس معصوم کی جلد میں کتنا قوت ہے، ارے یہ کرتا کھال سے پیوست ہو گیا، اسی لباس میں بہن کو دفناؤں گا۔ سید سجاد نے اسی لباس میں اپنی معصوم بہن کو ارے لحد میں اتارا، آواز دی بابا۔ ارے سید سجاد ارے زندان کو کبھی نہیں بھولے گا، میں کہوں گا مولا۔ ارے سکینہ زندان شام میں دفن کر دی گئی۔ جب یہ قافلہ رہا ہوا تو جناب رباب نے کہا سید سجاد مجھے زندان جانا ہے۔ کہا مادر گرامی کیا کرے گی؟ ایک مرتبہ ارے وہ جلی ہوئی چادر، دو زخمی خون لگے ہوئے، کانوں کے زخم کے خون لگے ہوئے دو گوشوارے لے کر ارے جناب رباب زندان میں آ گئی، قبر سکینہ پہ رکھ دیا۔ اے میرے لال، ارے اس چادر کی اور ان گوشواروں کی بڑی خواہش یا عالم الذی لا ظلم ویبت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول معبود ان بارگاہوں کو عزت و شرف کے ساتھ ساتھ، کمال کے ساتھ ساتھ، خوبی کے ساتھ ساتھ چلانے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہماری نسل تیرے حوالے، شر امام کے حوالے، ان کی حفاظت فرما۔ میرے معبود بڑے سالوں بعد یہ موقع ملا ہے کہ زائرین مزار حسین پر دل کھول کر پرسہ دینے کے لیے جائیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مومنین موجود ہیں، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ میرے معبود در حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس عزائے حسینی کے پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ
سر بلندی عطا فرما۔ میرے معبود ہمیں اس کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری نوکری کو قبول فرما، امام کی ظفر میں تعجیل فرما، علماء اعلیٰ مراج اکرام کو عمر بابرکت عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مزدوران جنت البقیع میں ہمارا شمار فرما۔ میرے معبود یوسف زہرا کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام انسان میں شمار فرما۔ ہمارے برادر عزیز جو کل تھے ان کے بھائی جناب نام ہے سرفراز صاحب کے بھائی کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں شکاگو میں، میرے معبود ان کو شفا کو لے کر